یہ ٹاپک جو ہے نا میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی اگر میں دیکھوں نا پوری سرکمسٹانسز میں تو یہ ایشو سب سے زیادہ کامن ایشو ہے فیمیلز میں بھی. انفرٹیلٹی کا بھی سب سے بڑا ریزن جو اس ٹائم آ رہا ہے وہ پی سی اوز ہے. اب اگر پی سی اوز کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پی سی اوز ہے کیا, ہماری میڈیکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. اب اس کا مطلب ہے کہ ایک انڈا دانی کے اندر ملٹیپل پانی کی تھیلیوں کا ہونا. پولی کا مطلب یہ ہوتا ہے اینی تھنگ دیٹ از مور دین 10 in number, دیٹ از نون ایز پولی. اچھا اس میں ریزن کیا ہوتی ہے اس پہ میں بعد میں بات کروں گی, لیکن یہ پانی کی تھیلیاں بننے کی وجہ سب سے جو مین ہے نا اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ فیمیل کے اندر فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں, میل کے اندر میل سیکس ہارمونز ہوتے ہیں. اگر وہ ہارمون کی تعداد فیمیل میں بڑھ جائے جس کو ہم اینڈروجنس کہتے ہیں, عام زبان میں ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں, تو یہ بیماری فیمیلز کے اندر پریویل کرتی ہے جس کے اندر ملٹیپل سسٹ جو ہیں اووریز میں بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو دس از ہوللی کالڈ, ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے. ڈاکٹر انوشا, یہ بتائیے گا کہ وین پیشنٹ لینڈس ٹو یو ود پی سی اوز, کن سمٹمز کی بیسس پہ آپ عام طور پہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اس پیشنٹ کو پی سی اوز کی بیماری ہے یا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے یا بچہ دانی کے اندر اس کے پرابلم ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا اس کی ریزنز کیا ہے؟ جیسے میں ابھی طاہر بات کر رہی تھی اس پہ کہ پی سی اوز ہے کیا, یہ تو میں نے لوگوں کو بڑے آسان الفاظ میں بتایا کہ پی سی اوز ہے کیا, لیکن اب وہ ہوتا کیوں ہے وہ بھی میں نے اس پہ تھوڑی سی ایک روشنی ڈالی کہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, جو میل ہارمون ہے وہ فیمیل میں زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں. سب سے زیادہ جو ہمارے پاس انسولین کی ریزسٹنس آ جاتی ہے, پہلا ریزن یہ بھی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اوبیسٹی ہے, آج کل جنک فوڈ, ہمارا لائف سٹائل, ہماری ڈائٹ ایسی ہے کہ اوبیسٹی ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے, ہارمونل امبیلنس کا ہر دوسرا بندہ شکار ہے. تو وہ بھی ایک مین کازز میں اس کے آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پی سی اوز ہو رہا ہوتا ہے. ہم عام پریکٹس میں دیکھیں نا تو ہمارے یہاں بڑا ایک مانا جاتا ہے کہ جو میٹ فارمن ہے وہ اس کے ٹریٹمنٹ میں دے دیتے ہیں, شاید شوگر کا کوئی مسئلہ. یہ لوگوں کا ایسے مائنڈ سیٹ ایسے سیٹ ہو گیا. اصل میں ایشو کیا آ رہا ہوتا ہے کہ انسولین کی ریزسٹنس آ جاتی ہے. ہمارے جو پینکریاٹک سیلز ہیں نہ وہ نارمل اماؤنٹ میں انسولین پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اوبیسٹی بھی اس کو سپریس کر دیتی ہے. اب آتے ہیں سائنز اینڈ سمٹمز کی طرف. آپ نے بات کی کہ سمٹمز ایسے کیا ہوتے ہیں, کیا سائنز ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو سائن ہے, جیسے کہ بچہ دانی سے چیز جڑی ہوئی ہے, انڈا دانی سے جڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس اممیچور جب ایگ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اوویلیٹ نہیں کرتا, جب میچور ایگ ہوتا ہے تو وہ اوویلیٹ کرتا ہے. اوویلیشن کے ایشوز آتے ہیں انڈا دانی کے اندر, جس کی وجہ سے ہمارے جو پیریڈز ہیں وہ مسڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مسڈ پیریڈ ایک سب سے امپورٹنٹ سمٹم ہے, ایک الارمنگ سائن ہے پی سی اوز کا. ٹھیک ہے, دوسری طرف ہم آتے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہارمونل امبیلنس ہے تو مطلب کہ فیمیل کے اندر وہ کریکٹرسٹکس آنا شروع ہو جاتی ہیں جو میل ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں, جیسے کہ ہیئرز کا آ جانا, آواز کا بھاری ہو جانا. تیسرا ہم اگر انسولین ریزسٹنس کی طرف آتے ہیں تو اوبیسٹی آتی ہے. ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں گلوکوز کی انٹالرنس لیول آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کچھ سمٹمز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ سب سے زیادہ کامن سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ کچھ سمٹمیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جو پین کی کمپلین کرتے ہیں, کچھ نان سمٹمیٹک ہوتے ہیں جن کو پین نہیں بھی آ رہا ہوتا. اچھا کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر سسٹ نہیں بن رہی ہوتی, لیکن اگر آپ ان کی ہارمونل پروفائل کرائیں گے تو اس کے اندر آپ کو ہارمون جو ہیں وہ ڈسٹرب نظر آ رہے ہوں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر انوشا یہ بتائیے گا کہ پی سی اوز کی اگر ہم بات کریں تو اس کی پریولنس اکراس دا گلوب اور پاکستان میں اس کی پریولنس کیا ہے؟ ہمارا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, جو ہمارا فوڈ ہیبٹس ہیں, ان کا کتنا افیکٹ ہے اس ڈیزیز کے اوپر؟ اچھا طاہر, سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول اگر اس میں کوئی پلے کر رہا ہے تو وہ ہمارا لائف سٹائل کر رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جتنی جنریشن ہے اس کو کہتے ہیں, عام الفاظ میں کہا جائے تو کاؤچ پوٹیٹوز کہتے ہیں, کہ کھانا, بیٹھنا اور ٹی وی دیکھنا, دس از سم تھنگ. اور اب جو سوشل میڈیا اسپیشلی, تو انہوں نے ہماری لائف سٹائل کو کچھ اس طرح سے کر دیا کہ بالکل ہی سیڈنٹری ہو چکی ہے. اور اگر لائف سٹائل اس طرح کا ہو اور پھر ڈائٹ اس طرح کی ہو تو اس سے یہ سب سے زیادہ چیزیں جو ہے نا پریویل کر رہی ہوتی ہیں. انویسٹیگیشن میں کچھ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ہم کلینکل ڈائگنوسس کے علاوہ اگر دیکھیں, جس کو ہم کوئی لیبارٹری کی طرف اگر تھوڑا سا چلتے ہیں تو اس میں ہم ہارمونل ایک پروفائل کرواتے ہیں, وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اس کے اندر ہمیں ایگزیکٹ اماؤنٹ آف فیمیل سیکس ہارمونس کا, میل ہارمونس کا آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اکارڈنگ بھی ہم اپنی ڈائگنوسس کو بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں الٹراسونالوجی کی, تو اس کے اندر جو ہمارے پاس اسکینز ہیں, اسکین اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو
ہمارے پاس جو پیلوک ہے جس کے اندر اوویرین ہمارے پاس پراپر ایک اووریز کا اوور ویو آ رہا ہوتا ہے, جس کے اندر ہمیں سسٹ کا پراپر سائز نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے ڈائگنوسس کے اندر. ڈاکٹر انوشا یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ نہیں آتا پی سی اوز کے ساتھ یا کہیں پہ بھی رپورٹ نہیں ہوتا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یوزلی جو پرابلم ہوتا ہے فیشیل ہیئر آ جاتے ہیں یا باقی پرابلمز ہو جاتے ہیں, یہ صرف ان سمٹمز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, پی سی اوز کو ٹریٹ نہیں کیا اگر جاتا, تو اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں آپ کے خیال سے؟ There's a lot of complications. طاہر بہت ساری complications ہیں جو پی سی اوز کے پیشنٹ کے اندر آ جاتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جانے کے چانسز, کیونکہ ان کے اندر انسولین کی ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے. ٹائملی ڈائگنوز نہ کیا جائے تو یہ جو امپورٹنٹ ابھی ڈیزیز جو چلی وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ اگر کہیں فرٹائل لائف جو ہے ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, انفرٹیلٹی کی طرف وہ جا رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں لوگ اس ایشو کو اتنا کنسرننگ تب تک نہیں سمجھتے جب تک کہ چیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر نہیں جاتا. اور یہ جو دو مین چیزیں ہیں یہ سب سے بڑی میرے خیال سے اس کی کمپلیکیشنز مانی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ویٹ گین ہو جانا, میل فیچرز کا آ جانا, جو کاسمیٹکلی ہماری جو اسکن ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے, بیوٹی کو جو افیکٹ آ رہا ہوتا ہے, دیٹ از سم تھنگ, یہ بھی ان کی کمپلیکیشنز اور سائڈ افیکٹس میں آ رہا ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ ہاؤ یو ٹریٹ پیشنٹس who land to you with PCOS؟ اچھا, میں نا پہلے پیشنٹ کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا پسند کرتی ہوں. ایک وہ پیشنٹ ہوتا ہے جو فرٹیلٹی چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو پی سی اوز کا ایشو آ رہا ہوتا ہے. ایک وہ پیشنٹ ہے جس کی فرٹیلٹی لائف گزر گئی ہے لیکن اس کو پی سی اوز کا ایشو ہے یا وہ ابھی اس میں اسٹیپ ان ہی نہیں کیا. تو اس میں 2 قسم کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایک تو میرا پھر صرف کنسرنڈ ہوتا ہے پی سی اوز کو ٹریٹ کرنے کی طرف, دوسرا میری کمبینیشن ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو فرٹیلٹی کی طرف بھی اس کو لے کر آئے اور پی سی اوز کو بھی کریکٹ کرے. پہلا تو ہم اگر میڈیکیشن کی طرف بات کرتے ہیں, فارماکولوجیکل ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر میڈیکیشنز آ جاتی ہیں. نیوٹراسیوٹکس کا بڑا امپورٹنٹ رول میں کہوں گی کہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. سیکنڈلی اگر ہم بات کریں تو میں ڈائٹ کی طرف سیکنڈ آپشن رکھتی ہوں تاکہ ان کو جو یہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا ایشو ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے, ان کی اوبیسٹی کو کم کیا جا سکے. تھرڈلی وی ول کم ٹو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن. ایکسرسائز میں یہ نہیں کہ بس آپ صبح اٹھ کے 10 قدم چل لیے تو دس از اٹ. نو, ٹائملی ایکسرسائز از ویری مچ امپورٹنٹ. یہ تینوں چیزیں مل کے پیشنٹ کو جو ہے نا پی سی او سے جو کہتے ہیں نا نجات تبھی مل سکتی ہے. اور کمپلائنس ٹو دا ٹریٹمنٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا ڈاکٹر کے ساتھ, ٹریٹمنٹ کے ساتھ, اپنے لائف اسٹائل کے ساتھ, ڈائٹ کے ساتھ کمپلائنس شو کرے. کمپلائنس نہیں شو کرے گا تو میرے خیال سے اٹ ول ٹیک ٹائم ان ریکوری, لیکن اگر کمپلائنس نہیں ہوگی تو وہ ریکوری پاسبل نہیں ہوگی.